پاکستان میں اس سال کی سب سے بڑی واردات ہے. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی دکان لوٹ لی جس میں تقریباً 10 kg کے قریب سونا چوری ہوتا ہے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان زہیب منشا. ناظرین، کراچی میں سونا چوری کی واردات ہوتی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس سال کی یا اس سے پہلے کئی سالوں کی یہ سب سے بڑی واردات ہے. کروڑوں روپے مالیت کا یہ سونا بنتا ہے جو کہ چوری کیا گیا تھا. واردات تھی کیا؟ حقیقت کیا تھی؟ کس نے چوری کیا؟ کتنا برآمد ہوا؟ اب تک اس میں کیا پیش رفت آئی ہے؟ ہم نے اور ہماری ٹیم نے بڑا پروفیشنلی اس کو ڈیل کیا ہے، اور جو ہمارا کیس پراپرٹی تھی، جو سونا تھا، دیٹ واز اے کیس پراپرٹی، ہمارے پاس امانت تھا، تو ایز اے امانت ہم نے اس کو ڈیل کیا. تو کمپلینٹ میرے پاس جو لے کر آیا تھا ایسٹیمیٹ اس کا وہ تھا تقریباً 8700 گرامز آف گولڈ. تو ہم نے جب ساری کیلکولیشن اس سے ہی کروائی تو جو ہم نے ریکوری کی تھی وہ 9544 گرام ہوا تھا. تو یہ ایک پولیس کے پارٹ پہ ایک بہت اچھی خوشائن بات ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ پولیس ساری کی ساری کرپٹ ہے. ایسی بات نہیں ہے، پولیس میں اچھے لوگ بھی ہیں. جی سر. اور اب کیا ہوا؟ کیس میں کیا تھا؟ کیسے چوری ہوئی تھی؟ کس نے کی تھی؟ سر یہ 3 تلوار پہ ایک مشہور گلف مارکیٹ ہے، مشہور فار زیورات اینڈ جیولری. ادھر زیورات کلیکشن کے نام سے شاپ ہے جس کے ریئل اونر ہیں اس کے یوسف صاحب. تو یوسف صاحب کی شاپ پہ ان کا چھوٹا بھائی آصف وہ 10% پہ ان کے ساتھ کام کرتا تھا پچھلے 18 سال سے. آصف نے کچھ عرصہ پہلے گیمبلنگ کی تھی جس میں اس پہ کچھ قرضہ تھا تقریباً، جو اس نے بتایا 80 لاکھ کے قریب. تو ہی پلان ٹو روب ہز اون بردر. تو اس نے پلاننگ کی کہ میں اپنے بھائی ہی کی شاپ پہ چوری کرتا ہوں، اور ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اس کا بھائی کو FIR کرائے گا، کیونکہ یہ شریف آدمی ہے، میمن لوگ ہیں. تو اس نے اپنے دوست وسیم، جو کہ پہلے کہیں 5 سال پہلے اسی شاپ پہ ان کے ساتھ ایز اے ہیلپر کام کرتا تھا، اور اس کا دوست تھا آصف کا، اس کے ساتھ پلان بنایا، اس کو اپنے پاس بلایا، اور 3 مئی کو انہوں نے ایک پلان کو ایگزیکیوٹ کیا شام کو. وہ اس طرح کہ آصف نے شاپ کو اوپن کیا صبح 11 بجے، پھر اس نے تقریباً 1:30 بجے کے قریب شاپ کو اوپن کر کے جو ہی اس نے اوپن کیا تو اس نے اپنے شاپ کے جو CCTV کیمراز ہیں ان کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کی، جس کے بعد ان کی جو ان پٹ تھی وہ تو کٹ گئی، لیکن وہ جو اس کی کاٹنے کی ریکارڈنگ تھی وہ DVR میں سیو ہو گئی. آفٹر دیٹ روٹین میں شاپ چلتی تھی. شام کو اس نے شاپ اینڈ کی، اپنے جو سٹاف تھا ان کو بھیج دیا. 1 گھنٹے بعد وہ دوبارہ آ گیا تقریباً 7:30-8 بجے اپنے دوست وسیم کے ساتھ. انہوں نے سارا سونا لیا اور دکان کے جو تالے تھے ان کو ساتھ لیا، اور ایک ونڈو یعنی ایک مرر کا ہے ان کا گلاس کا ڈور، اس کو لاک کیا اور چلے گئے. اور وہ دونوں سیدھے اس کے دوست آصف کے دوست وسیم کے گھر میں گئے DHA فیز 2 میں. ان نے ادھر سونے کی ڈسٹریبیوشن کی جس میں تقریباً 3000 گرام یعنی 3 kg وسیم کو ملا، اور 6.25 kg اس کو ملا آصف کو. آصف نے پھر ادھر ہی گرینڈر لے کر آیا کسی مزدور سے 5000 روپے دے کے، اور اس نے تالوں کو کاٹا اس کے گھر پہ. تو اس کے بعد وہ چلا گیا. اپنا سونا اس نے کسی اور بندے کے پاس رکھایا جو کہ 6.5 kg تھا. انہوں نے کھولا جو تھا وہ چابیوں سے ہی تھا، لاک چابیوں سے کھولے اور ان کو کاٹا، دوبارہ پلان کیا. کاٹا انہوں نے علیحدہ کرائم سین پہ نہیں کاٹا، انہوں نے کاٹا اس کے گھر پہ. دوسرے دن ارلی ان دا مارننگ یعنی 4 مئی کو ارلی ان دا مارننگ اس نے جا کے تالے ادھر رکھ دیے. 11 بجے روٹین کے مطابق سٹاف آیا، اس کے مطابق انہوں نے پہلے گلاس کا جو ڈور تھا وہ اوپن کیا. نیکسٹ دیکھا تو تالے ٹوٹے ہوئے تھے. تو دے تھاٹ کہ یہ انہوں نے شور کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، تو ساری
ان کی چوری ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے ہمیں اندھیرے میں رکھا کہ اس نے جو اپنے دوست کا حصے کا 3 kg کا سونا تھا وہ تو برآمد کرا دیا، پھر بھی وہ جو 6.5 kg کا سونا اس کا اپنا حصہ تھا وہ چھپا رہا تھا، وہ نہیں بتا رہا تھا۔ پھر جب ہم نے اس کے بھائیوں کو بلایا تو ہم نے فیس ٹو فیس کراس ایگزامن کیا، یعنی پہلے تو مدعی سمجھ رہے تھے کہ ہمارا زیادہ تھا، پولیس یہ بتا رہی ہے، تو ایک مشکوک سی ہوا تھی۔ پھر ہم نے اس سب کو فیس ٹو فیس جب دیکھا تو اس نے جو باتیں کی ہم نے اس کو دوبارہ ری چیک کیا، ری بٹ کیا، تو دین وہ مان گیا کہ فلاں جگہ پر ہے، تو ہم نے اسے لا دیا۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے مرزا عمران صاحب جو کہ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے۔ ایک تو بات یہ بہت اہم ہے کہ بڑے شارٹ ٹائم کے اندر انویسٹیگیٹ ہوا ہے، 3 مئی کو اس کا اندراج ہوا تھا مقدمے کا، اور تقریباً 6-7 دن کے اندر انویسٹیگیٹ کر کے جو ہے ملزمان جیل کسٹڈی ہو گئے ہیں، اور جو ریکوری تھی وہ بھی مکمل طور پر ہو گئی ہے۔ اب اس میں ایک اور بڑی خوشائن بات ہے پولیس کے حوالے سے، پولیس کی ایفیشنسی کے حوالے سے، پولیس کے مورائل کے حوالے سے، کہ جو کمپلینر تھا اس نے جو بتایا تھا کہ میرا تقریباً 8,700 گرام چوری ہوا ہے، اور جب پولیس نے برآمد کیا تو وہ ٹوٹل 9,500 سم تھنگ تھا، مینز کہ 800 گرام زیادہ تھا۔ اسے اب تولے کہیں تو تقریباً یہ 70 کے راؤنڈ اباؤٹ تولے بنتے ہیں۔ یہ پولیس کی ایمانداری کی ایک اہم مثال ہے، اور جس کا کریڈٹ پولیس کو جاتا ہے، سندھ پولیس کو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر مرزا عمران صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے انتہائی ایمانداری سے جو ہے وہ کام کیا۔ اور میرے خیال سے اگر ایسے ہی جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوتی رہے تو پولیس کا مورائل بھی بڑھے گا، اور عوام کو جو اعتماد ہے وہ بھی پولیس سے بحال ہوگا۔ اپنے میزبان سے منشا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔